یہ 78 کی بات ہے۔ اس وقت محمود اعظم فاروقی وزیر اطلاعات تھے، ریڈیو ان کے کنٹرول میں تھا۔ سلیم احمد جو تھے بڑے مشہور جو ادیب اور شاعر، وہ بشیر تھے وزیر وزارت اطلاعات۔ اس میں فیصلہ ہوا کہ ان کا انٹرویو کیا جائے مولانا، سوچے اس کا بڑا اشتہار میں دیا گیا اخبارات میں، اور ریڈیو سے تو بار بار کہ مفکر اسلام سید مولانا مودودی کا انٹرویو فلاں وقت نشر ہوگا۔ اب وہ اس زمانے میں بدوریا ٹاؤن دارالعلوم اسلامیہ بدوریا، اس میں جایا کرتا تھا عربی کی کلاسیں لینے، اور وہاں مفتی ولی حسن صاحب اس وقت مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کا کمرہ قریبی تھا۔ جب کلاس ختم ہوتی تھی، مصری استاد تھے، تو میں ان کے پاس آ کر بیٹھ کر چائے وائے پیتا تھا، گپ شپ لگاتے تھے۔ ان کی ہمدردیاں جماعت اسلامی کے ساتھ تھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب کل مولانا کا انٹرویو نشر ہوگا ریڈیو پر، آپ ضرور سنیے گا۔ میرا پتہ نہیں میری کہاں ڈیوٹی لگی ہو، میں نہ سنوں، اور واقعہ یہ ہے میں نہیں سن سکا۔ دوسرے دن میں کلاس میں آیا، آ کر پھر فارغ ہو کے ان کے پاس آیا۔ اب ہم بیٹھے ہی ہیں، میں نے بات چیت شروع کر دی، تو میں نے کہا مجھے سنا تھا آپ نے؟ جی میں نے سنا تھا۔ کچھ چیز محسوس کی آپ نے؟ جی محسوس کی۔ کیا محسوس کی؟ کہتے ایک واقعہ انہوں نے ایسا بیان کیا ہے جس انداز سے نشر ہوا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس سے فساد پیدا ہو جائے گا اگر کوئی کرنا چاہے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے، ایک لڑکا داخل ہوا، اور مفتی ولی حسن آپ ہیں؟ بڑے جارحانہ انداز، جی میں یہ فتویٰ ہے، مجھے ابھی چاہیے اس کا جواب۔ مفتی صاحب مسکرائے، کہنے بیٹھو، اسے پڑھا، میری طرف پڑھا دیا، مسکرا دیے۔ جو بات ہم کر رہے تھے اسی کا فتویٰ تھا، وہی عبارت لکھی ہوئی، کیا فرماتے ہیں علماء دین بھی اس مسئلے کے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کیا مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے یہاں ایک نظام ہے، آپ یہ سوال لائے ہو، بڑی اچھی بات ہے، اب چھوڑ کے جاؤ، جب اس کا نمبر آئے گا، تحقیق ہوگی، حوالے آئیں گے، پھر جواب آپ کو مل جائے گا۔ مجھے آج جواب چاہیے۔ انہوں نے کہا آج ممکن نہیں ہے۔ مودودی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگلے 2 کمرے آگے احمد الرحمان۔ تو وہ ادھر چلا گیا، سے واپس آیا، وہ کہتا ہے مفتی صاحب نے کہا کہ انہیں کہو کہ آج دے دیں۔ ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا وہ بھی تو مفتی ہے، مفتی عبد الرحمان، اسی سے لے لو، میں تو اپنے طریقے سے دوں گا۔ میں نے کہا کہ یار بیٹھ جاؤ، کیا تم سے کوئی بات کرنی ہے؟ میں تو سارا سمجھ گیا کہاں سے آیا فتویٰ، کدھر سے کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جس جگہ تم بیٹھے ہو، یہ جو دفتر ہے یہ مسجد کا حصہ ہے، تم دینی آدمی ہو، اس لیے جو گفتگو ہوگی اب ایمانداری سے ہونی چاہیے۔ پہلے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ جی میں صحافی ہوں۔ اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کوئی ثبوت ہے اس کا؟ کوئی؟ اس نے شناختی کارڈ اپنا ملا، وہ تھا سب ایڈیٹر وفاق راولپنڈی کا۔ وفاق تھا مصطفیٰ صادق کا، مصطفیٰ صادق جماعت کے ایک بڑے آدمی۔ میں نے کہا بھائی اس کا تو وہاں ریزیڈنٹ ایڈیٹر وقار المصطفیٰ ہے۔ کہ جی وہی ہے۔ میں نے کہا میرا دوست ہے وہ، ایسے کہہ دیا، حالانکہ ہم ملے نہیں تھے۔ میں نے کہا ابھی آپ پنڈی سے آپ ادھر آئے ہو، کیسے ملنے کے لیے آئے؟ ماموں رہتے میرے۔ میں نے کہا تو ماموں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اتنی جلدی کیا کہ فتویٰ لینے آ گئے، جارحانہ انداز اختیار کیا آپ نے؟ یار آپ صحافی تو بڑا سنجیدہ سا آدمی ہوتا ہے کوئی ہے، تو کہنے بس دینی رجحان بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ لانڈی۔ آپ ابھی لانڈی سے آئے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا دیکھو میں نے کہا اب غلط ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لانڈی میں سے چلے آدمی اس وقت رش میں تو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے یہاں، اور رش نہ ہو تو بھی آدھا گھنٹہ تو لگتا ہی ہے۔ لیکن آپ کی تحریر اور آپ کا یہ بیان آپس میں متضاد ہے۔ تحریر لکھی گئی ہے 15-20 منٹ پہلے، ہاں، اور آپ کہہ رہے ہو میں لانڈی سے آیا ہوں۔ اب اس کا رنگ متغیر ہونا شروع۔ میں نے کہا اب میں بتا دوں کہاں تحریر لکھی گئی؟ میں نے کہا یہاں سے اتنی دور ہے کہ اگر پیدل چلے، آہستہ بھی چلے تو 20 منٹ لگ جاتے ہیں، اسکوٹر پر 4-5 منٹ لگ جائیں گے، 6 منٹ۔ اور یہ خداداد کالونی والا شارع قائدین والا راستہ جو ہے، اس کو شارع قائدین نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ جو راستہ ہے مزار قائد کے اسر سے، یہ اس روڈ پر ہے،
اس روڈ پر ایک حبیب بینک ہے، حبیب بینک کے اوپر ایک دفتر ہے، اوپر ایک صاحب بیٹھتے ہیں، یہ ان کی تحریر ہے، انہوں نے لکھ کے ابھی دیا تمہیں۔ آواز بند ہو گئی اس کی۔ میں نے کہا اس کا نام ہے ظہور الحسن بھوپالی۔